کا دور تھا اور آج 2025 چل رہی ہے۔ 26 سال کا عرصہ، 25 سال کا عرصہ بہت ہی جلدی گزر گیا۔ نئی نسلیں آ گئیں۔ یقیناً ان 25 سالوں میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ جیسے میں 25 سال پہلے بھی جناب اسرائیل صاحب کے گھر پہ رکا تھا اور آج بھی میں انہی کے گھر پر ٹھہرا ہوا ہوں۔ اشرف بھائی ہمارے میزبان بنے، ہم ان کے مہمان۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بہت ہی حساس موضوع کی طرف آج میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں، اس زمانے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی ایک نشانی بتائی ہے، ایک علامت بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منافق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بہت سی علامتیں ہیں، لیکن یہاں میں ایک علامت بتلا رہا ہوں آپ کو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، تو منافق آدمی جھٹ سے یہ جواب دیتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ ابھی جرجیت صاحب سے کہیے کہ جرجیت صاحب آپ یہ مت بولنا، وہ مت بولنا، اس پہ تقریر مت کرنا، آپ آئے ہو تو یہ مت کہنا، وہ مت کہنا، اور سیدھے سیدھے دین کی بات بتا کر آپ چلے جائیے۔ جرجیت صاحب جھٹ سے کہیں گے کیوں؟ میں جو بول رہا ہوں یا بولتا ہوں وہ کوئی چیز غلط ہے کیا؟ کیا میں سچ نہیں بولتا ہوں؟ کیا میں حق بات نہیں کہتا ہوں؟ اب آپ ہماری غلطی بتائیے کہ میں نے کیا غلط کہا ہے، یا یہی بات کہی جا رہی ہے؟ حق بات بولنا غلط نہیں ہے، حق بات کو غیر موقع پر اور غیر محل پر بولنا یہ غلط بات ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہ بات بولی جائے تو ٹھیک ہے۔ اس جلسے میں بول سکتا ہوں کہ 200 300 400 500 آدمیوں کی بارات غلط ہے، اسلام میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ ہم اس جلسے میں بول سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں بول سکتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی والے کے یہاں کھانا کھانے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی
کہ لڑکی والے کے یہاں کھانا کھایا جائے اور لڑکی کا باپ بھی مہمانوں کو اپنے گھر بلا کر ان کو کھانا کھلائے اور بہترین سے بہترین ڈشز بنا کر کھلائے. شریعت میں لڑکی والے کے لیے کھلانے کی کوئی ذمہ داری نہیں. ولیمہ ہے جو لڑکے کے اوپر اور لڑکے کے والوں پر فرض ضروری ہے کہ وہ کریں. اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو. ولیمہ ہے لیکن لڑکی والے کے یہاں نہیں. اس جلسے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، جمعے کے خطبے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن جرجیز صاحب کو آپ نے بارات کی دعوت دیتی اور جرجیز صاحب کو نکاح پڑھانا ہے. باراتی بھی آ گئے ہیں، بارات بھی پہنچ گئی ہے، پنڈال بھی لگ گیا ہے، میرج ہوم بھی لگا ہے، لائٹیں بھی جل رہی ہیں، 400-500 آدمیوں کی بارات بھی آ گئی ہے. اب ان سب لوگوں کے سامنے جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں بارات حرام، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو ایسے موقع پر جرجیز صاحب کا بولنا خطرے سے خالی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی 400 اور 500 آدمی آپ کا گریبان پکڑیں، ماریں، پیٹیں اور آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑے. اب آپ جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں کیا میں نے غلط بات بولی ہے، کیا صحیح نہیں ہے؟ جرجیز صاحب آپ بولے تو صحیح ہو لیکن موقع اور محل تو دیکھتے کہ موقع اور محل کیا ہے. اسی موقع اور محل کے پس منظر میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو کوشش کرو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی. اپنے ہاتھ سے اس کو مٹاؤ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو. لیکن اس کے فوراً بعد ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِ، اگر ہاتھ سے اس برائی کو دور کرنا ممکن نہ ہو تو یہ نہیں کہا کہ لڑو، یہ نہیں کہا کہ جھگڑا کرو، یہ نہیں کہا کہ زبردستی اس کو مٹاؤ. اگر ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو تم وہاں اس برائی کو ہاتھ سے مت روکو. فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے منع کرو. لیکن کبھی کبھی زبان چلانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور زبان سے کہنے میں بھی فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے ہر حال میں کہو اور اس برائی کو زبان سے کہہ کر مٹاؤ، نہیں. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کوئی بات کہنے میں برائی کے مٹانے کے لیے اگر اس میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی فساد ہو سکتا ہو، اس میں بھی لفڑا ہو سکتا ہو، اس میں بھی خون خرابہ ہو سکتا ہو، تو تم زبان سے بھی ان کو منع مت کرو. فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو، لیکن فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ، یہ کہا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برائی کو اتنے زور و شور کے ساتھ مٹانے کا حکم دیا کہ ہاتھ سے روکو، لیکن اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ اور فساد خون خرابہ ہونے کا ڈر ہو تو ہاتھ سے مت روکو، زبان سے منع کرو. اور زبان سے منع کرنے میں بھی خون خرابہ پھیل سکتا ہو تو زبان سے بھی مت کہو بلکہ دل سے برا جانو اور خود اس جگہ مت جاؤ، ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اس کو میں برات منع کروں گا تو یہ ہمارے اوپر پل پڑیں گے، تو جرجیز صاحب آپ خود برات میں مت جائیے، دل سے برا جانیے، اپنے گھر بیٹھیے، چپ چاپ رہیے. یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ منافقوں کا وصف ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو اکڑ کر کہتے ہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں صحیح بات بول رہا ہوں. آپ کے صحیح بات کہنے کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، آپ صحیح بات غلط جگہ پر کہہ رہے ہیں اور غلط وقت پر کہہ رہے ہیں. اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، آپ قربانی کے احکام بتائیں تو صحیح نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں آپ خطبہ دیں کہ قربانی ایسے کرو، جانور کو ایسے لٹاؤ،
इतना दांत का जानवर होना चाहिए, इतना उसकी उम्र होनी चाहिए, तो आपको लोग बेवकूफ कहेंगे, जबकि आप सही बात बोल रहे हैं, कुरान और हदीस बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये मौका नहीं है। रमजान के महीने में आपको रमजान के मसाइल बताना पड़ेंगे, ईद उल अजहा के महीने में आपको ईद उल अजहा के मसाइल बताना पड़ेंगे, कुर्बानी के मसाइल बताना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हक बात कहने का और सही बात कहने का एक मौका होता है, उस मौके पर आप कहिए, और एक वक्त होता है, उस वक्त पर वो बात कहिए तो अच्छी लगती है। तो मुनाफिक वक्त और टाइम नहीं देखता है, कहता है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अला, होशियार रहना ऐसे लोगों से। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, ये इस्लाह फैलाने वाले लोग नहीं है, इस्लाह करने वाले लोग नहीं है, ये समाज का भला चाहने वाले लोग नहीं है, यही फसादी हैं, यही मुफसिद हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं है। ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं, हालांकि नेक काम करने का ये वक्त नहीं था। अब मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा। 35 साल की उम्र थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी 40 साल के बाद आप रसूल बने, अभी नबी भी नहीं बने थे, अभी रिसालत भी नहीं मिली थी, नबूवत भी नहीं मिली थी। उम्र कितनी थी? 35 साल। और मक्के में तेज बारिश हो गई, सैलाब आ गया, और खाने काबा जिसका हम और आप सब तवाफ करते हैं, उस खाने काबा में शिकाफ पड़ गया, वो डह गया, वो गिर गया। तो मक्के के लोगों ने अज सरे नौ दोबारा खाने काबा को बनाकर तैयार किया। ये सबका अकीदा था कि अल्लाह का घर है, खाने काबा को बनाकर तैयार किया। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया, आप लोग थोड़ा जल्दी करिए, बीच में खड़े होकर चंदा करने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी कीजिए। मदरसे का काम है, वो तो करना ही है, वो तो जरूरी है, इसी मकसद से जलसा हुआ है, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी। खाने काबा जब बनकर तैयार हो गया दोबारा, तो जो हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद जिसको हम और आप जाकर चूमते हैं, जो वहां तक पहुंच जाए, बोसा लेते हैं, उस हजरे अस्वद को रखने का जब नंबर आया, उसको उसी जगह पर रख दिया जाए जहां वो रखा है, तो उसको रखना था। तो बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, बड़े बड़े कबीले लड़ने लगे, खानदान लड़ने लगे। ये कहता है मेरा कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कबीला कहता नहीं, इस हजरे अस्वद को मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा खड़े होके कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको। अलगर्ज बड़े बड़े कबीले लोग लड़ने लगे और कहने लगे कि नहीं, इस हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रखने का हक सिर्फ हमारे कबीले को हासिल होगा। यहां तक कि तलवारें निकल आई, लड़ने पर आमादा हो गए, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई, खून खराबा फैलने की नौबत आ गई। अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, जिसको जब कोई नजराना तोहफा मदरसे को देना हो सदका, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मौका दूंगा, तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, मुझसे मुसाफा भी करिएगा, और मेरे हाथ पर इस मदरसे के लिए आपको कुछ देना भी होगा। आप उसकी जेब से मैं निकालूंगा, जरूर अपनी मोहब्बत देखूंगा। 26 साल से करते चले आ रहे हैं, अब तक बुला रहे हैं, तो आज भी देखता हूं कि आपको कितनी मोहब्बत है हमसे और मेरी कितनी बात मानते हैं। लेकिन बीच में उठ कर थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मेरे भाइयों सुनिए, खून खराबे की नौबत आ गई, तलवारें निकल आई, फितना फैल गया। तो उस वक्त एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ कौम का और कहने लगा, लड़ो नहीं, खून खराबा अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं कि आज सब लोग अपने घर पे जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो, आज सब लोग अपने घर पे जाओ,
کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا اسی کو جج مان لیا جائے گا، اسی کو فیصل مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو ہم اور آپ سب تسلیم کر لیں گے۔ وہی جج ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں چلیے کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب مان لیں گے۔ تو ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے میں ہی آؤں گا، ہم سوئیں گے ہی نہیں آج رات میں، سب سے پہلے ہم ہی آئیں گے خانہ کعبہ میں۔ تو سب لوگ جا کر اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ محمد الرسول اللہ جو ابھی تک محمد ابن عبداللہ ہیں وہ بھی آئے، اور آپ اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ جو جلدی سوتا ہے عموماً وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی رات بھر جاگنے کے چکر میں آدمی کو بالکل جب رات کی جوانی ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے 12 بجے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا گاڑی 2:30 بجے آئے گی، پھر وہ 3 بجے آئے گی، پھر 3:30، اچانک آنکھ لگ گئی، پتہ چلا گاڑی آئی اور چلی بھی گئی اور ہم بیٹھے رہ گئے۔ جو لوگ آئے وہ رات بھر جاگتے رہے، لیکن عین موقع پر جب صبح ہونے والی ہوئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور محمد ابن عبداللہ آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھ گئے اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اب جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی، یہ لوگ بھاگتے ہوئے جب پہنچے خانہ کعبہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب یہ لوگ اندر پہنچتے ہیں کافرین مکہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو جانتے ہو ان سب کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ جیسے ہی ان لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس ایک سچا انسان آ گیا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے، ڈیزل کہیں ختم ہونے والا نہ ہو، تھوڑا پہلے سے بول کے رکھیے، نہیں تو پھر ایک دم اندھیرا ہو جائے گا، پھر لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ پینے کا موقع مل جائے گا۔ تو توجہ دیجئے گا، لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قد جاءنا الامین، ہمیں منظور ہے۔ جرجیت صاحب کے خلاف فیصلہ مقدمہ چل رہا ہو لوور کورٹ میں، لوور کورٹ کا فیصلہ جرجیت صاحب کے فیور میں ہوگا تو ہم مانیں گے، میرے خلاف ہو گیا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپشن ہے نا۔ یہاں کوئی آپشن نہیں۔ مکے کے سارے لوگوں نے کہا، اے محمد ہم نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے، لیکن لوگوں نے ماننے کا اقرار پہلے کر لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے، چاہے وہ میرے فیور میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے حق میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں، کیا تم سب لوگ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا جی۔ اب عقل مندی دیکھیے، فتنے کو کیسے روکا، فساد کو کیسے روکا، خون خرابے کو کیسے ختم کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ نے اقرار کرا لیا سب سے، میری بات مانو گے؟ کہا جی۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے ایک چادر جو آپ کے پاس تھی، اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھایا، اور اس چادر کے اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔
سب لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا. جو 4 بڑے بڑے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں, ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا, اور پھر آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ. سب لوگوں نے اس کو چادر کو اٹھایا. حجر اسود بھی اٹھ گیا جو اس چادر میں رکھا ہوا تھا. حجر اسود بھی اٹھ گیا. آپ نے کہا اس چادر کو لے کر چلو خانہ کعبہ کے پاس. سب لوگ اس چادر کو لے کر آئے. جب خانہ کعبہ تک پہنچے تب اللہ کے رسول نے اس کو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ آج بھی موجود ہے. اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا. اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے. ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نے اٹھایا. وہ کہتا میں نے اٹھایا, وہ کہتا میں نے اٹھایا, چوتھا بھی کہہ رہا میں نے اٹھایا. اور سب کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا. یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی. اور نبی بننے سے پہلے جس نبی کی عقل مندی اور دور اندیشی کا یہ عالم ہو, تو نبی بننے کے بعد اس رسول کی عقل مندی اور دور اندیشی کا عالم کیا ہو. فتنہ اور فساد کس طریقے سے روک دیا. جو قوم تلوار سے نیچے کسی کی بات ہی نہیں کرتی تھی, اتنی لڑاکا قوم, ایک قبیلے کی بکری دوسرے کے قبیلے کے کھیت میں چلی گئی. ایک بکری اس قبیلے کی اس قبیلے کے کسی آدمی کے کھیت میں چلی گئی. اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا. اس بکری کے ٹانگ میں چوٹ آئی. بکری لنگڑاتے ہوئے اپنے گھر آئی. اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگوں سے لڑنے لگے. تو نے میری بکری کو لاٹھی کیوں ماری؟ اس نے کہا تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی؟ بکری تو بچ گئی, لیکن دونوں قبیلے میرے بھائیوں لڑائی لڑتے ہیں تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی. آپ اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک قوم تھی یہ. بکری نہیں مری, بکری کی صرف ٹانگ ٹوٹی, لیکن دونوں قبیلوں میں جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہی. اور 27 سال کے بعد جب آپس میں ملن ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, دونوں قبیلوں کو ملایا جاتا ہے, اس وقت دونوں قبیلوں کے افراد کے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے تقریباً 40,000 افراد اب تک مر چکے ہیں. ایک بکری کے چارہ کھانے کی وجہ سے. کتنی خطرناک قوم تھی. اس قوم کو انسان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر برپا کی, جو اس نے تمہارے اوپر نافذ کی, جو اس نے تمہارے اوپر برسائی. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے, آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ایسی